هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا محمد بن هلال انه سمع اباه يحدث قال ابو هريره رضي الله عنه وهو يحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فاذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت ازواجه فحدثنا يوما فقمنا حتى قام فنظرنا الى اعرابي قد ادركه فجبزه بردائه فحمر رقبته. قال ابو هريره رضي الله عنه وكان رداء خشن فالتفت فقال له الاعرابي احمل لي على البعيري هذين فانك لا تحمل لي من مالك ولا من مال ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا احملك حتى تقيدني من جبتك التي جبستني. وكل ذلك يقول له الاعرابي والله لا أقيلكها. فذكر الحديث ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيرين هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله. وبه قال حدثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں کر دیا تھا نے بہی جار مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اقول مقدر کے ساتھ متعلق ہے. ما بعد قال کے ساتھ متعلق نہیں. یہ پہلا حدثنا ہے اس کے شروع میں وبہ قال حدثنا. یہ بہی کا لفظ کیوں بڑھاتے ہیں؟ یہ سند کے اتصال کے لیے تاکہ ہماری سند امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہو جائے اور مل جائے ہم. اور سند کا اتصال یہ ہماری ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سند تو بخاری شریف میں ذکر ہے. وہ بھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. ساری سند ذکر ہے آگے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ بہی کا لفظ آپ نے کیوں نہیں بڑھایا؟ بھائی یہ بہی کا لفظ بڑھانا یہ ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت نہیں آکنا. ہم نے اپنی سنوں کو ان کے ساتھ متصل کرنا ہے. وبه قال حدثنا هارون عبد الله. آگے حدیث شریف میں قال ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں میرے حضرت جامع شفیعت شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. پھر 3 سال رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دورہ حدیث کیا. 3 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دورہ حدیث کیا. ایسا دورہ حدیث کیا کہ احادیث شریف کو یاد کرنے میں تمام صحابہ کرام سے سفر لے گیا تھا. کہ سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری مسلمان ہوئے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر 3 سال تک ایسا دورہ حدیث کیا کہ حدیث شریف کو یاد کرنے میں تمام صحابہ کرام سے سبق لے گیا. اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کمال حلم کمال اخلاق کا بیان ہے. پھر دیکھو احادیث سے بھی مسائل مستمد ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں قال ابو ہریرہ وهو يحدثنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے حدیث بیان کر رہے، یعنی اپنے شاگردوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی آپ کی خدمت میں کیا تھا، ہمارے گرو عالم دین مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں. اور فرمائے لگے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو متفقہ طور پر مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر روشی منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے مشائخ عام طور پر اپنے مریدین کو جو مختصر روشی تلقین کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہرحال اگر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اور بھی ہیں صلی اللہ علیہ نبی امی اللہم صلی علی محمد، یہ بھی پورا درود شریف، یہ بھی درود شریف ہے. کس درود شریف اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے کتنے فائدے حاصل ہوں گے؟ 40 فائدے حاصل ہوں گے. کون سے؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی. اللہ کی مجالس میں لکھا ہوں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گے. آخر کے درجے ان میں سے ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جب فضا ہے جتنا فاصلہ اس کا اتنا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آگے دیں کان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے حدیث بیان فرما رہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد، ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے. مسجد میں آپ جلوہ خود ہوتے ہیں. اللہ خوش ہے، اللہ ہمارے نئے کسر دے گا. کرسی پر بیٹھنا چاہیں سجدے سے جہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ اساتذہ اکرام کی شفقت محبت الحمدللہ اللہ خوشی سے بھر دیں. الحمدللہ کبھی کبھی اپنے دورہ حدیث والے ساتھیوں سے کر دیتا ہوں کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا.
دور حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، اس سے طلب علم کے فضائل ملتے رہیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث شریف گزری ہے کہ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة۔ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ من جاءہ الموت، وہ طالب علم جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، لیحیی بہ الاسلام، علم دین کی طلب میں نیت کیا تھی؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس کے ذریعے دین اسلام کو زندہ کرے گا۔ تو آخرت میں اللہ کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ اس حالت میں طلب علم کے دوران کو موت آ گئی، اللہ آخرت میں کیا مقام کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا جنت میں، اگرچہ وہ درجہ بہت بڑا ہے، درجہ نبوت میں اتنا اللہ کو عطا فرمائیں گے، صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حال بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں، یحدثنا، ہمارے سامنے حدیث شریف بیان کرتے ہیں۔ تو فی المسجد معلوم ہوا کہ مسجد میں بھی آگے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، درس حدیث کا سلسلہ، یہ بھی حضور کی مبارک سنت ہے، ہم آپ دیکھیں۔ کرتے رہتا ہوں، مدرسہ خدمت کا نام ہے، مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف سے خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف سے خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ کا نام یہاں بھی اللہ کا شکر ہے، ایک عرصے سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پہلے صرف یہ نقال مسجد تھی، یہ پرانی مسجد ہے، شروع سے یہ بات نہیں ہے۔ ہاں کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنے؟ ہاں پہلے بہت پہلے میں خیال پہلے یہاں بنات کا سلسلہ بھی تھا کوئی ادھر۔ ہاں بالکل سن لیا پڑتا ہے ایک مرتبہ۔ ہاں اس روم میں ایک مرتبہ یہاں پر امتحان کے سلسلے میں مجھے حضرات نے بلایا تھا، بنات کے مدرسے میں امتحان تھا، تو میں بس امتحان میں تھوڑی وہ خیر کی بات جو ٹوٹی پھوٹی پوچھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک دائیہ پیدا ہوا کہ کچھ بچیوں کے لیے کوئی صرف ہی کوئی ایسی کتاب لکھی جائے گی جس میں چلو کچھ میدانوں میں آسانی ہو جائے ہے نہیں۔ پھر میں یہاں سے واپس گیا تو میں اس کو زیادہ مصروفی نہیں تھی، پھر کمرے میں جا کر پھر نقشے بنایا ہے میں، وہ ماضی کے مضارع کے نقشے میں کو وہاں جا کر ترتیب دیا وہ سامنے، یعنی یہ بدا تھی اس وقت۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے وہ کتاب شرم میں آ گئی ہے، سفر عزیز کے نام سے علامات النحویہ ہے، ساری کتابیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت میں خالی یعنی یہاں بنات کا سلسلہ کا شاید اور سے کتابوں کا سلسلہ شاید نہیں تھا، بنانے کا شروع کیسے اللہ قبول فرمائے۔ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی جوئی رکھے،
کام کے لیے نفی ضروری نہیں آتا، نفی کرنی ہے تو اپنی کرنی ہے، ہم کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نفی ہو تو اپنی یعنی حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند ہے آدمی۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد ہے، اب دیکھو کہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، یحدثنا اور ہمارے ساتھ اپنی مبارک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا ہے، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ہم بھی ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کا احترام، بزرگوں کا احترام، الحمدللہ۔ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا یا رکن، ہمارے حفاظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے میں جب وہاں تکمیل کرتا تھا سبق تو ہمیں ٹوٹا پھوٹا جتنا بھی تھا لیکن بس یہ تھا ہر دوسرا خدمت کر دیتے ہیں، جب واپس جاتے تو بس میں جوتا سیدھا کر دیتا، جوتا سیدھا کر دیتا، بس حفاظ صاحب ایک ہی دعا دیتے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک اللہ فرمایا۔ حفاظ صاحب آگے تشریف لاتے ہیں تو اللہ غریب رحمت فرمائے، ہر طرح کو صحیح آپ کو جزاک اللہ کی برکت دے کر، آپ کو جزاک اللہ کی برکت دے کر۔ اپنے اساتذہ ہیں سب، ہمارے نیک اساتذہ سب ٹھنڈی ہوائیں، الحمدللہ۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں اساتذہ کرام کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کرے، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں۔ ہمارے تمام نیک اساتذہ سب ٹھنڈی بات، اور یہ رکھا ہے جذبہ خدمت کا جذبہ، الحمدللہ۔ خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے۔ ہمارے گرو صاحب مولانا قائص رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں فرمائے لگے، وہ حضرت مولانا خیر صاحب جالندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، خاص شاگرد تھے، اور بالکل پرانے فاضلین میں سے شروع مدارس کے شروع کے فاضلین میں سے۔ خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، بس جیسا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آ گیا۔ مولانا یوسف الحامی شیخ رحمۃ اللہ علیہ بسنائت میں ایک دفعہ جناب نگر میں ختم نبوت کے جلسے میں تشریف فرما، جناب نگر میں باہر سے تشریف لائے، باہر جلسے سے یا باہر سے کمرے میں تشریف لائے، میں بھی ہر کے خدمت کمرے میں ہر گئے قدموں میں بیٹھا ہوا، میں نے درخواست کی کہ میں پیر دبا دوں، آپ کے پیر دبا دوں، فرمانے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ نیت بتلا دی۔ بعد ہمارے میرے شیخ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا میرا ہر کسی کو جوتا بھی اٹھانے دے دیتے ہیں، جسمانی خدمت تو خیر اور بات، جوتا بھی نہیں آ کوئی جوتا بھی اٹھا لیتا ہے، دور سے فرماتے اور جوتی چور میں جوتی لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی مختلف شانیں رہی ہیں، خیر عمر میں پھر جب ذوق بڑھ گیا پھر ڈاکٹروں کے کہنے پر پھر کوئی تھوڑا بہت ہے جسمانی خدمت کا موقع دے دیتے ہیں، تو اس میں اللہ مجھے بھی توفیق بخشی، اور باہر گھر پر حاضری کی، اللہ نے تھوڑا بہت پیر دبانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ ایک دفعہ جب میں یہ تو ایک دفعہ پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ میں معلوم ہو گھر بیمار ہیں تو میں بیمار پور سے لے گیا، بیمار پور سے لیے
جیسے کمرے میں داخل ہوا تو عورت نے اپنے 4 پائی سے اٹھ رہے، میں نے کوشش کی میں کو سہار دوں، دور سے جا کے اپنے سہارا میں وہ منع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال ہزار بھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کو دبا دیں، تو میں ہم انگریز سے نہیں، ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ یہ بزرگوں کے سب مزاج رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہمارے مولانا مجید انور صاحب تھے صاحبان نے مجھے طلبا کرتے ہیں دبا دیں، تمہارے دبا دو، غریبوں کو سبھی دباتے ہیں، تم بھی دبا لو، غریبوں کو سبھی دبا دو۔ یہ بزرگوں کے سب انداز رہے الحمدللہ۔ لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم جو طلبا ہیں، ٹوٹے پھوٹے جو طلبا خادم ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کہہ رہا ہوں، بس یہ کہ بس درمیانہ مزاج یہ ہوگا، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جائے، خود ان چیزوں دنیا کی واہ واہ کریں، کوئی محبت سے پیش آ جائیں، کوئی آپ کو کوئی ہمارا کوئی جوتا سیدھا کرے نہ کرے، ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور طلباء کا مزاج یہ ہو، طلباء کا جذبہ یہ ہو، اور انشاءاللہ ہوتا ہی طلباء بن کر کہ اپنے اساتذہ لگے، ہر خدموں کو اپنی سعادت سمجھیں الحمدللہ، اور کھانا دیتا الحمدللہ۔ پھر طلباء میں سے 1-2 کو خدمت کا موقع مل گیا، باقی کو نیت پر ثواب مل گیا۔ طلباء پڑھ رہے ہیں آخر اس میں 1-2 ہی خدمت کر سکتے ہیں، 2-4 کوئی موقع ملے گا، لیکن باقی سب کو نیت پر ثواب مل گیا۔ نیت بخاری شریف میں ہے، نیت المومن خیر من عملہ، بس اس جذبے کے اوپر ان کو ثواب ملا الحمدللہ۔ آج والے بچے جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ میں مولانا سید محمد صدیق بانگی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بڑھ رہا الحمدللہ، بڑی حسن گزری ہندوستان میں۔ میرا ماموں میرے سبق میں کوئی بھی آ جائے، چاہے شہر کے ہوں دیہات کوئی بھی آ جائے، سب کو جا سکتی ہے کرنا۔ چلو خود فرمانے لگا، میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا، وہاں پر سبق ہو رہا میں سبق میں بیٹھ گیا، وہ سارا سب پڑھانے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ مسئلہ تھا کہ چلو نہیں یعنی استفادہ کر لیتا، فائدہ اٹھا رہے تھے، ہمارے بڑوں کی شان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو فقہ میں مقام کیسے ملا؟ ایک جملہ فرمایا، ما بخلت بالافادۃ وما استحییت عن الاستفادۃ، ما بخلت بالافادۃ وما استحییت عن الاستفادۃ، کہ میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اور فائدہ لینے میں حاصل کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں اب تک تعلیم الحمدللہ اپنے نیک اساتذہ ہیں الحمدللہ، آپ کے نیک کلمات کا محتاج رہتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہاں آپ دیکھنا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، کہ جو حضور صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمیں حدیث شریف کا درس دیتے، حدیث شریف ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں، تو پھر مسجد سے معلوم ہوا کہ بھائی مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے، پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف سے مشروع ہو گئی بس جنت کا باغ لگ گیا، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے مدرسہ ہو۔ ہمارے جوجی والے بزرگ حضرت مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ میں پہلی مسجد تھی، پھر اس کے بعد یہ پھر نئی مسجد تعمیر ہوئی، اب وہ بھی شہید ہو گئی، ابھی جو نیا مدرسہ ہے 85-86 تقریباً یہاں پر۔ تمام مدارس الحمدللہ ہمارے جوجی والے لوگ استاد تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ ہدایت النحو سے ترجمہ بن گیا،
خود مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے صرف نحو پڑھی کس لیے پڑھی ہے، خود سیوں کی پہچان کر کے اس کا ترجمہ کریں آ کر. اور جمعرات کے دن ہمارے سبق کی چھٹی ہوتی تھی. پھر جتنی عبارت ہدایت ہو گئی ہم 2 طالب علم تھے، 2 سیوں پڑھاتے جیسے لاکھوں کے برابر ہیں. فارسی میں میں ایک طالب علم تھا، فارسی میں اپنی 2 چارپائی یا حجرے میں 2 چار ایک بروسائی تشریف فرما ہوتے، سامنے چارپائی مجھے بٹھا رہے تھے اور پھر ساری گردانیں سن جائیں. مثلا دانستان ایک مسئلہ دانستان میں ابھی سے ماضی مطلق کی گردان کریں. دانستان، دانستی، دانستے، دانستان، دانستین. فارسی بھی ضرور پڑھیں. اگر پہلے پڑھی ہوئی نہیں تو پڑھنا بعد میں پڑھنا. میں نے کریمہ بدنامہ کریمہ نام حق بدنامہ گلستان بوستان تک فارسی کتابیں پڑھ رکھی تھی. لیکن یہ شروع کے جو قواعدی کتابیں ہیں نا، فارسی کا آسان قاعدہ، فارسی مصرف یود، یہ ہر مولانا مشاق ہیں کتابیں ہم اللہ رسالے ہیں، یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. پھر میں نے جامع والے سال حضرت السلام سے رکھی 2 سال کے آخر میں پہلے شاید میں نے یہ رسالے پڑھے ہوئے نہیں، آپ مجھے پڑھا دیں. پھر اس نے مجھے پھر 3 رسالے پہ پڑھایا الحمدللہ. یہ میں نے جامع والے سال پڑھے جا کر میں رہ گئے تھے. میرے کوئی چیز بھائی کمی ہے وہ دور کر لی جائے جب موقع ملے نا. ہمارے بزرگ شاہ محمد مقاصد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں مان لگا میں خیر مدارس سے جب فارغ ہوا تو رحیم یار خان نے مجھے تدریس کا موقع ملا. تو مدرسے والے حضرات نے ایک فارسی کا سبق بھی میرے ذمہ لگا دیا. تو مان لگا فارسی میں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی اگر وہ سبق کا ذمہ لگ گیا. تو مان لگا ہمارے گھر کی مسورات تھی، انہوں نے فارسی پڑھ رکھی تھی. میں اپنے گھر کی مسورات سے فارسی کا سبق پڑھ کے جا کر پھر مدرسے میں طلباء کو پڑھاتا. اللہ تعالیٰ بعد میں ماشاء اللہ فارسی بہترین کی الحمدللہ. اب پڑھی اپنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ پھر فارسی خود پڑھی اور پھر آگے پڑھا دے ساتھ ساتھ الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ حضرت مولانا قاری حدیث شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے خطبات حکیم الاسلام ہیں، ان کے بڑے ماشاء اللہ نیک فرزند ارجمند ہیں الحمدللہ. جملہ سناتے تھے قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جو قرآن پاک کے بارے میں وہ مشہور سنا دے رہے. یہ سب بھی کر لیں گے ویسے تو کر ماشاء اللہ تعالیٰ کو طلباء کو فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. بڑی سعادت کی بات ہے میں آپ کے ساتھ درس میں شریک ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے زندگی قرآن کریم کی خدمت کی ماشاء اللہ. اور بھی کلمات سنوائیں ان شاء اللہ. ماشاء اللہ خطبات حکیم الاسلام لکھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ. اور یہ اگر آپ کی شرح بھی لکھی. اگر یہ بھی آپ بہت آسان رہے. چلو یہ اوپر کرسی تھوڑی سی یہ کرسی لے آ رہا یہ کرسی یہ کرسی کی طرف سے آتا بیٹھ کر صاحب. چلو نیک کلمات ہیں ان سے فقائے ہمارے یہاں اور بھی خیر کلمات ان شاء اللہ. چلو اس میں تو پانی پانی ہو گیا. حضرت کی شفقت ہے. راستے میں حضرت صاحب کی خدمت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی تھی، وہی بات حضرت کے ارشاد پر عرض کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 50 برس سے زیادہ قرآن کریم کی خدمت کی اور ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، مشکات شریف بھی.
اپنی مرضی سے کھڑے ہو گیا، ان بیان ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے عبد السلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ نرا ہم حضور کی ذات حسن کو دیکھتے تھے، آپ کے چہرے اندر کی ذات حتى نراه قد دخل بعض البيوت أزواجه، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب تک آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے ہوئے حتیٰ قام، جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور نظرنا الی اعرابین، ہم نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، عربی لوگ، دیہاتی لوگ یہ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا اندر باہر ایک جو کوئی اندر کوئی باہر جاتا ہے، زیادہ آداب سے واقف ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے ہمارے گاؤں میں شادی ہوئی، ہمارے گاؤں میں وہ قاضی صاحب تھے، سب شریف پڑھاتے پڑھ رہے تھے، ہمارے گاؤں میں تبدیلی کی بات پڑھا رہے، لیکن بعد میں قرآن میں پڑھنا شروع کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، دیہاتی قریب رہتے ہیں اور نماز گزار کرتے یا رسول فاتحہ یا رسول فاتحہ ہموں کر رہے جانتے ہیں مجھے میں اسی نے بات بھی یہ بات یا رسول فاتحہ موقع دیتا ہوں کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے اندازے کے مطابق بات کرے جاتا ہے۔
وہ بڑے خطیب تھے پنجابی زبان کے پنجابی مشہور میرے دو سال لیکن ان کا اپنے اہمیت تھا اپنے انداز علمی انداز ایک حضور کا جماعت اور ایک حضور کا کمال اس مضمون کا بیان کیا بار بار اس کو سیکھا ایک حضور کا جماعت ہے ایک حضور کا کمال ہے دیہاتی لوگ تھوڑے آدمی کوئی سمجھ آئیے کوئی سمجھ آئیے ایک عمدہ جماعتی اور ایک عمدہ کماتی بڑے ذات اپنے انداز سے اپنی شان کو مناسب کرتے ہیں بات آگے لوگ پیمانے سے مختلف ہوتے ہیں محمد دیہاتی اور نواب صاحب سے ملنے کے لیے نواب صاحب سے ملنے کے لیے نواب صاحب نے عربی الفاظ میں جواب مثال ہماری کشتار میں تبادل انبار نہیں ہوا مثال ہماری کشتار میں تبادل انبار نہیں ہوا نواب صاحب قرآن کو اطلاع کریں بات دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں اللہ خوش کرنے کی ثواب ہے میرے محمد والے شمسین صاحب محمد تعمیر اسماعیل ایک دیہاتی آدمی نے تقریب المدد تعمیر اللہ دعوت کی اور دعوت ہمارے ہاں تو بس ہمارے یہاں دار سالی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا دعوت کی دعوت کرے تو ہمارے یہاں دار سالی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا پہلے واقعی جو دار سالی کو پیش کر دیں دار صاحب پیش کر دیا ایک آدمی وہ بار بار آئے وہ کھانے کے لیے پائے بھاگ جا ورنہ پیچھا کھا جا یہاں حقیقت مجھا دیہاتی لوگ زیادہ آداب سے واقف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے آگے سارا واقعہ ہے ہم نے دیہاتی آدمی کو
قد أدركه فجعله حضور صلى الله عليه وسلم بذاته الصالحة فجبله يعني فجبله فجبله بردائه اور پھر آپ چادر مدد کریے کھینچا اس نے کھینچا فحمل رغبته چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک سرخوں کی نشان پڑ گئے. قال ابو ہریرہ وکان ندان خشین نے وہ چادر موٹی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. اب جب اور دیہاتی آدمی کا انداز ہے میں اس منظر سے رفت کرتا ہوں کوئی آدمی کسی کو یوں کہتے ہیں دیہاتی آدمی بالکل یعنی رسوئی کے اندر سے سامان لا دیں یہ آپ کے باپ کما دیں آپ سامان لا دیں آپ اس انداز سے گفتگو کرے تو بھائی وہ سامان دے رہے کوئی اور کچھ یہ آپ کما بالکل یہی مدد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایک تحمل سے ان کے مزاج کو دیا رہا. وقال العربی احمل لی بعیری ہاتین. اب میں یہاں ترجمہ نہیں کرتا مطلب آپ سمجھ جائیں میرا ترجمہ الگ کر دیا رہا ہے. وقال العربی احمل لی بعیری ہاتین فإنک لا تحمل لی من مالک ولا من مالک. ابھی کسی کو کہے کہ آپ کا مال ہے آپ کے باپ کا مال ہے اس انداز میں مطالبہ کرے تو آگے سے آپ دیکھیں کہ ہاں اس طرح پیش ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال سے آپ میں میرا مال نہیں بولا تحمل سے استغفر کرتے ہیں لا ہم کو لا فوراً اپنے ان کو مانوس کرنے کے لیے فوراً پشتگی میں لا حمل کا حتیٰ تقویدنی من جبرت قبلتی. آپ نے آپ کے یعنی چادر کے کھینچنے کی وجہ سے میری گردن کو تکلیف پہنچی ہے. پہلے اس کا بتا دیں پھر آپ اس بارے میں بات کریں. یہ ویسے پشتگی تو وہ کل ذالک یقول له والله لا اريد کان میں بدل دوں کا کوئی دعا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون آپ کا کمال تھا ایک آدمی کو بلایا فرمایا کہ ان کے لیے ان کے دونوں کے اوپر سواری پر ایک کے اوپر جو لاکھ دو اور دوسرے پر کھل جائے. یہ ہے آپ کا کمال اخلاق. ان کمانے کا انداز کیسا ہے کتنا درست لہجہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اخلاق. فقال اور صحابہ کرام پاس موجود منظر دیکھ رہے ہو انداز دیہاتی لوگ ہیں یا آداب سے واقف نہیں ہوتے کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے اور حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ رہے ہیں. ان سے فولا برکت تم سب چلے جاؤ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ کمال اخلاق کا بیان اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. اللہ کی مہربانی فرمائے. اسی کی ہماری کتابیں نور سے بھری ہوئی ہیں. قدم قدم پر ہماری زندگی کا کوئی کوشش ایسا نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
ہم نے آج دین کی نعمت کو کامل مکمل کر دیا، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرات ہوں، قدم قدم پر دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اور جگہ بھی ہیں ایسے بہت سے پانے ہو جائیں کہ چلو کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں ان شاء اللہ عید ہے ان شاء اللہ کوئی خیر کرنے نہیں جائے اس لیے حدیث کی کتابیں دینی کتابیں سب طلباء کو اپنے دل کا سب کی نصیحت ہے ان دینی کتابوں کو صرف امتحان بھی پاس ہونے کے لیے سے پڑھتے ہیں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ آخر یہ میرے مولانا شاہ اور رسول ہوتے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا اپنی محنت اور کوشش کے باوجود پھر بھی کوئی امتحان میں نمبر کم آ گیا میرے بھائی مولانا سب سارے